السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ وقال اللہ تعالی یحرفون الکلم عن مواضعہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا وبئس ما یشترون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی کتب پہ ایمان کا عنصر ابھی معاملات ابھی کچھ باقی ہیں۔ اسلام قرآن کے مضامین میں سائنس کی کچھ باتیں کی ہیں، بہت ساری رہ گئی ہیں۔ عوام کی دلچسپی صرف وظیفوں پہ اور دم درود پہ بغیر سمجھے قرآن پر ایمان کا سلسلہ اور قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ملت اس وقت غارت ہو رہی ہے، تباہی سے ہمکنار ہے۔ اور اللہ نے کلام وہ بھیجا جو کہ ہم نے اس کلام کو بھیجا تاکہ تم سے پہلے تمہارے ہاتھوں کے سامنے جو تورات، انجیل، زبور، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم، وہ جو ساتھ ہی ساتھ کی کتابیں تھیں، ان کی تصدیق کرتی ہے کہ بالکل وہ من جانب اللہ آئی تھیں، اور تصدیق کرتی ہے جو اس میں صحیح بات ہے، اور مہیمن ہے جو اس کے اندر غلط بات بھر دی گئی ہے۔ اللہ نے تو سچ اتارا تھا، لیکن بندوں نے کچھ رقمیں اور کچھ ککڑ بٹیر کھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ھذا من عند اللہ۔ یہ وہ احبار والرہبان، عالم اور پیر، اہل کتاب کے، یہود و نصارہ کے، اور دنیا کھانے کے لیے تھوڑا سا مال لیتے تھے، آخرت کو گنوا کر جتنا مال کوئی سوچ سکتا ہے اتنا بھی ہو تو وہ بھی مکھ کے برابر اور مکھی کے سر کے برابر بھی نہیں ہے، اور بہت بڑی بدبختی ہے اور بد نصیبی ہے اور بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ وہ پروفیسر رفیق اختر کے بقول ٹریلینز اینڈ ٹریلین گلیکسل لائف کو چھوڑ کر چند سانسیں خرید لیتا ہے اور اس سب کو تج دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہوگی۔ یا وہ ظالم حکمران جو اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کے چند لمحے بڑھانے کے لیے آخرت گنوا دیتے ہیں، اپنے حلف کو تھوک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ان سے بڑا دنیا کا بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے اس کلام میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں یہ جو فرمایا ہے کہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بھی من جانب اللہ ہی ہے، اور یہ ان پہ مہیمن ہے۔ مہیمن کی تفسیر بہت سارے مفسرین نے کی ہے، تقریباً ملتی جلتی ان میں باتیں ہیں۔ سب سے بڑی عربی کی تفسیر طبری ہے، پھر اس میں ابن کثیر ہے، قرطبی ہے، ان میں وہ سب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مہیمن ہے، محافظ ہے، اس کے مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس میں اصل مضمون ہے، اور اس کی غلطیاں جو اس میں ڈال دی گئی ہیں ان سے وہ مہیمن ہے، محافظ ہے، نگران ہے، اور یہی بتاتی ہے کہ تورات کے اندر یہ کیا ظلم ڈھا دیا گیا لکھ کر کہ حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، برائی کی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے تورات کے اندر کہ حضرت یعقوب اور خدا کی کشتی ہوئی، پہلوانی مقابلہ ہوا اور حضرت یعقوب نے خدا کو پچھاڑ مارا۔ کتنے ظلم ڈھائے ہیں انسان نے ذلالت کی روٹی کھانے کے لیے، اور کتنے کفر اور کتنے جھوٹ بھرے ہیں۔
خدا نے اس قلم کی قسم کھائی تھی جس قلم سے حق کے جھنڈے بلند کرنے تھے، اور انہوں نے دنیا کی حقیر تھوڑا سا مال لینے کے لیے اسی کو بیچ ڈالا۔ کتنے صحافی، کتنے لکھنے والے، کتنے قلم کار اس بدبختی کا شکار ہو گئے، اور چند نوالے کھانے کے کھا کر وہ مر گئے کہ خدا نے کہا لعنت تمہارے جمنے پہ، تمہارے جینے پہ، تمہارے مرنے پہ۔ یہ اللہ کا کلام ہی ہے کہ جس کی حفاظت خدا نے خود کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پہلے تمام نبی اپنے قوموں اور اپنی بستیوں اور اپنے علاقوں کے لیے ہوتے، کتاب بھی، ان کی شریعت بھی، ان کے احکام بھی صرف وہیں تک ہوتے، لیکن اب یہ جو کتاب اتاری، اس کتاب کو کہا کہ یہ تمام علاقوں کی کتابوں، ان کے نبیوں اور ان کی سچ کی تو تصدیق کرے گی۔ اگر کوئی غلطی اس میں بندوں نے اپنے ہاتھوں سے بدبختی کر کے لکھ دی تو یہ ان کی محافظ ہے، ان کی کالعدم کرے گی اور ان کا جھوٹ ثابت کرے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔